جریج عابد نے عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ والدہ آئی اور ان کو پکارا، اے جریج! انہوں نے کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے، والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج! انہوں نے پھر یہی کہا، پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہے ہیں، دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا، پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئی اور نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پھر پکارا، اے جریج! جریج نے کہا، پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں، ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ! اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زد زبان ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی، ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش کا پوری طرح سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہا کے پاس آئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس عورت سے زنا کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا، ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جریج نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا، تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے اور شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا، نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔